بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ ایسا ایک باکمال وظیفہ ہے، دل میں جو خیال آئے گا اللہ پاک اس کو پورا فرمائیں گے، بشرطے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جلد بازی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ میں تو کب سے دعائیں مانگ رہا ہوں، ایک ہفتہ ہو گیا، ایک مہینہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، 1 سال ہو گیا، کتنے سال ہو گئے، میں دعائیں کر کر کے تھک گیا، میری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ جلد بازی ہے، یہ باتیں، یہ خیال دعاؤں کے قبولیت کے لیے رکاوٹ ہیں۔ دعائیں تو ضرور قبول ہوں گی، بشرطے کہ ہم جلد بازی نہ کریں اور ہمارا گمان بھی اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک ہو کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ نہیں کہ قبول کرے گا، کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا سریع الاثر وظیفہ ہے، کیونکہ اس کے بہت تجربے کیے ہوئے ہیں، کئی سالوں سے یہ آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایک بیٹی نے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ وظیفہ اس کو دیا گیا، چند دن میں اس نے خوشخبری سنا دی کہ اچھا مجھے رشتہ مل گیا، نیک صالح رشتہ مل گیا، لوگوں کے بڑے بڑے مسائل حل ہو گئے، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو گئی، بڑی بڑی بیماریاں دور ہو گئی، ان کی بڑی بڑی حاجات پوری ہو گئی۔ ایک ایسا زبردست سریع الاثر وظیفہ ہے، ہمیشہ بھی اس کو پڑھتے رہیں، اور جو مسئلہ پیش آئے اس کو پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یہ دعا سیدھا عرش تک جائے گی، وہ آپ کا مسئلہ یہ رکے گا نہیں ہے۔ صرف عدد کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو، اور یہ خیال ہو کہ میں اس کو ہمیشہ پڑھتا رہوں گا جب تک میرا مسئلہ حل نہ ہو، میرا وہ مسئلہ اللہ پاک حل کر دیں گے۔ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں، تھوڑا پڑھ کے مایوس ہو جاتے ہیں، عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، ہمیں لگاتار مسلسل جو نا مانگنا چاہیے، تو اللہ پاک جو نا وہ دے دیں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بڑا مہربان، بڑا رحیم و کریم اللہ پاک ذات ہے۔ اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرائیں۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں یہ اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ پاک پورا قرآن کے پڑھنے کا ثواب دے گا۔ اب خود سوچو، پورا قرآن کا خلاصہ، یہ اس میں اللہ پاک نے اپنا نسب بیان کیا، اپنی تعریف کی کہ میں اکیلا ہوں، اور نہ اللہ پاک کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، تو اللہ پاک کی تعریف اس میں ہے۔ تو بہت ہی سریع الاثر ہے، اور یہ جو عدد ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور لیکن اس کا تعلق مجربات سے ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ سورہ اخلاص 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت آپ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، شروع آخر میں 3 مرتبہ درود شریف، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ ایک وقت پڑھ سکتے ہیں تو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے، ہر نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لیں، لیکن روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہر حاجت آپ کی پوری ہوں گے، کوئی کام آپ کا رکے گا نہیں۔ بڑا مجرب یہ وظیفہ ہے،
ہزاروں سال سے یہ آزمودہ وظیفہ ہے، خود بھی عمل کریں، اوروں تک یہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔